بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خوف اس بات کا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے ساتھ ہی موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن بات صرف یہاں تک نہیں رکے گی۔ نہ صرف موجودہ حکومت کا خاتمہ ہوگا بلکہ جو اگلی حکومت بنے گی وہ تحریک انصاف کی ہوگی اور 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ سے آئے گی۔ اب اسی چیز کا خوف ہے اور اس بارے میں نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں اگر عمران خان رہا ہو گئے تو وہ پشاور سے کراچی تک جلد سے جلوس نکالیں گے، ان کے تاریخی جلوس ہوں گے اور وہ ریکارڈ توڑ دے گا جو 10 اپریل 1986 کو بینظیر بھٹو کے جلوس سے بنا تھا۔ تو ایسا کبھی بھی کسی کا استقبال یا جلسہ جلوس نہیں ہوگا۔ اگر وہ رہا ہو گئے تو وہ پشاور سے کراچی تک یوں جلسے جلوس نکالیں گے، ان کے تاریخی جلوس، ان کا پہلی مرتبہ وہ ریکارڈ توڑ دے گے، وہ جو 10 اپریل 1986 کو جلوس نکلا تھا۔ اب عمران خان کی گرفتاری سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ان کی حکومت کا خاتمہ، اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ لوگ اس طرح نکلے ہوں کسی وزیر اعظم کو نکالنے کے بعد۔ اور عمران خان نے اتنے جلسے کیے ملک بھر میں، شہر شہر جا کر جلسے کیے، ریکارڈ جلسے، اپنے ہی ریکارڈ توڑے۔ تو اب تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ شاید عمران خان کو دن چاہیے ہو جیل سے نکل کر، اگر وہ اپنے گھر اسلام آباد میں ہی بنی گالہ میں جانا چاہتے ہیں، صرف وہیں تک جانے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے، پورا پاکستان باہر آ جائے گا۔ اس لیے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے ہاؤس اریسٹ کے طور پر، رہائی ان کی جیل سے نہ ہو، اس لیے بھی یہ سوچا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آئے گا اپنی طاقت کے بلبوتے پر انہیں الیکشن مسلط کر دیں گے، 2 اکثریت سے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس کے بعد امریکہ کے کیا کام کریں گے؟ اب یعنی سب یہ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار ہوں، سب کو اندازہ ہے، اس لیے تو عمران خان کے خلاف لگ بھگ 200 مقدمات بنائے گئے ہیں کہ ہر صورت اس کو جیل میں رکھنا ہے۔ لیکن اب اس کو جیل میں مسلسل رکھ کر بھی حالات کنٹرول نہیں ہوئے۔ نہ صرف یہ بلکہ عمران خان کی مقبولیت بھی بڑھی۔ اب اس کو جتنا عرصہ جیل میں رکھتے ہیں وہ بھی مسئلہ ہے، اور نکالتے ہیں تو وہ فوری خاتمہ ہے۔ اب اس کی رہائی سے پہلے کسی ڈیل کی تلاش ہے، اور اس میں یہ آپ دیکھیے کہ سینئر صحافی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت عمران خان سے ویسا ہی معاہدہ کرنا چاہتی ہے جیسا نواز شریف نے مشرف سے جدہ جانے سے پہلے کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھا ہوا ہوگا، سائن ہوئے ہوں گے، تو پھر کل کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح میاں نواز شریف کے خلاف ہوا۔ میاں نواز شریف کہتے رہے کہ نہیں کوئی ڈیل نہیں، کچھ نہیں، اور پھر وہ ایگریمنٹ سامنے آ گیا 10 سال کا، اور ثابت ہوا کہ جھوٹ بولتے رہے، آخری رات تک جھوٹ بولتے رہے، ہم یہی ہیں، اور ان کے لوگ یہاں پر جیلیں بھگتتے رہے، خود یہ سارا خاندان یعنی سامان لے کے باہر چلا گیا۔ تو اب عمران خان کو جس طرح پہلے کہا گیا 26 نومبر کی دفعہ کہ ویڈیو پیغام جاری کر دیں، تب بھی یہ خبریں آئیں کہ عمران خان نے کہا ہے پتہ نہیں کس طرح اس کو ایڈٹ کریں گے، کیا کریں گے۔ اس وقت عمران خان نے انکار کیا، اور اب کوئی دستخط یا کچھ اس طرح کی چیز، کوئی ڈیل وغیرہ، اس سے بھی عمران خان انکار کر رہے ہیں۔ حکومت اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ شاید چاہتے ہیں کہ کوئی ریٹن میں ایگریمنٹ، جس طرح آپ کو یاد ہے ماضی میں نواز شریف جب گئے تھے سعودی عرب تو وہ ایک ریٹن معاہدہ وہ سامنے آیا تھا، وہ دے کے گئے تھے۔ تو شاید عمران خان کے لیے بھی یہ اسی طرح کا وہ کرنا چاہتے ہیں حکومت اور مقتدر حلقے، لیکن عمران خان شاید تیار نہیں ہے اس حوالے سے۔ یہ دیکھیں تو عمران خان اس بارے میں مان نہیں رہے۔ تو مجھے بھی یہی لگتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایک اور اضافی بات ہی لگتی ہے۔ مجھے اضافی بات لگتی ہے کہ یہ انگیجمنٹ کی پالیسی رہے گی، اور یہ انگیجمنٹ میں چیک کیا جا رہا ہے کہ عمران خان دوبارہ آرمی چیف کو یا فوج کو ٹارگٹ تو نہیں کرتے۔ اور اگر یہ ابھی اعزاز سے خیال ہے کہ ابھی تھوڑا سا انگیجمنٹ کا پیریڈ بھی ہے، اب فائنل دیکھتے ہیں کہ کوئی معاہدہ یا ڈیل یا کچھ اس طرح کی چیز کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کی کوشش ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے، اب جا کر امریکہ سے سفیر کو بلایا گیا کوئی 1 ہفتے کے لیے، لیکن بڑی دیر ہو چکی ہے، ان کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ٹرمپ آئے گا ہی نہیں، اور اگر آئے گا بھی تو دیکھی جائے گی اس وقت۔ لیکن پہلے 12 کانگریس مین نے خط لکھا تھا موجودہ امریکی صدر کو، جو بائیڈن کو، اور پھر وہ 60 ہو گئے، ان کو پتہ نہیں لگا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ ایجنسی کے ہیں چاہے وہ ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے کوئی اس کو سیریسلی نہیں لیا، لابنگ نہیں کی۔ تو نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اگر لابنگ کی جائے، لابنگ فرم ہائر کی جائے، وہاں انٹرویوز کروائے جائیں، یعنی یہاں سے بڑا پیسہ ڈالرز اور اس طرح سے کیا جائے، جبکہ حال ہی میں پتہ چلا کہ ایک فرم ہائر بھی کی گئی ہے کسی این جی او کی طرف سے۔ لیکن اب میری نظر میں یہ معاملہ صرف اس حد تک نہیں رہا کہ جی آپ لابنگ کریں، وہی بات کہ جی اچھا پیسے کے بلبوتے پر کر دیا، جس طرح یہ پہلے سوچتی ہے جی بس وہ سوشل میڈیا ہے تحریک انصاف کا، ان کی وجہ سے ہو گیا ہے، کانگریس مین خط لکھ رہے ہیں اس کو فرق نہیں پڑتا، رچرڈ گرینل جو ہے وہ ویسے ٹویٹس کر رہا ہے، اس کا کیا لینا دینا، اچھا وہ اس کو اپوائنٹ کر دیا۔
ٹرمپ نے اچھا تو خیر ہے ابھی وہ تو نہیں لیا اس نے, چلے کوئی بات نہیں. اب اس طرح کی سوچ ہی چل رہی ہے کہ اچھا پیسہ لگا دیں کچھ ہو جائے گا. آپ جتنا مرضی پیسہ لگا دیں, کوئی پہلے بھی پیسہ کم نہیں لگایا. پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے اپنے سیلز بنائے, سوشل میڈیا سیل, اور اس پر اتنا پیسہ لگایا. تحریک انصاف نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, اس سے 100 گنا زیادہ انہوں نے پیسے لگا دیے ہوں گے, لیکن بات نہیں بنی. ایک آپ ہر آدمی کو خریدیں گے جا کر, جو شخص خود ایک آواز بن رہا ہے, آپ کتنے لوگوں کو ہائر کر لیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. کیا ہر ووٹر تک پہنچیں گے؟ جو ہر ووٹر جا کر امریکہ میں لکھ رہا ہے, دے رہا ہے, لیٹرز لکھ رہا ہے اپنے ممبران کو جو منتخب ہوئے ہیں, امیدوار ہیں, وہاں پر جا کر, اور یہ ٹرمپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ عمران خان کی بات کریں گے اگر ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, تو انہوں نے وہاں سے کمٹمنٹس لی ہوئی ہیں. تو وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر آپ نے منشور اور تھا, وعدے وعدے کر لیے, اور جب حکومت مل گئی اور ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے, جب الیکشنز ہوں گے تب پھر وہی کام چلا دیں گے, کوئی فنڈ گورنمنٹ کے لے کر ادھر ادھر کر کے جناب آ جائیں گے. تو یہ وہاں ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں جو کہا جاتا ہے لوگوں سے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. تو خالی اب یہ رقم خرچ کرنے سے اور اس طرح سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. منیر فاروق صاحب کہتے ہیں حکومت اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے, امریکہ سے ہمارا باعزت تعلق ہوگا, اگر کسی نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم اسے بیرونی مداخلت تصور کریں گے, اور پاکستان یہ بالکل قبول نہیں کرے گا. منیر فاروق کہہ رہے ہیں. اچھا یہ تو آج تک ہوا نہیں ویسے, کیونکہ جب بھی دباؤ آیا تو پھر تو ہم نے جناب ان کے اگلے فون سے پہلے ہمیشہ بات مان لی تھی, چاہے ہم نے اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان کو نکالنا ہو. چلیں دیکھ لیتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے. صدر مملکت نے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے ہیں. اب اس کے بعد ہوگا یہ کہ جو مدارس ہیں وہ اس کے تحت رجسٹر ہوں گے. قومی اسمبلی سیکریٹری کی جانب سے جاری گیزٹ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ صدر پاکستان کے دستخط کے بعد دینی مدارس کی رجسٹریشن کا بل قانون بن گیا ہے, اور یہ معاملہ اب حل ہو گیا ہے. فضل الرحمان صاحب جس طرح سے چاہتے تھے اس طرح ہو گیا ہے, اور اس پر انہوں نے بہت بات کی تھی, اور 26ویں آئینی ترمیم بھی اس شرط پہ پاس کروائی تھی کہ ساتھ یہ کام بھی ہوگا, تو وہ اب آخرکار ہو ہی گیا ہے. ایک اور جو مسئلہ ہے جو اب تک حل نہیں ہو رہا وہ کرم کا ہے. اس معاملے پر گرینڈ جرگہ دوبارہ شروع, راستے کھلوانے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. کراچی سمیت کئی شہروں میں دھرنے احتجاج جاری ہے, لیکن صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی, اور ابھی تک گرینڈ جرگہ کرم میں قبائل کے درمیان امن معاہدہ کرانے میں ناکام ہے. حال ہی میں 130 سے زیادہ لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں, جو دہشت گردی وہاں پر ہوئی ہے, قتل و غارت گری ہوئی ہے, لیکن ابھی تک دونوں طرف سے اس طرح سے معاہدہ نہیں ہو پایا. ایک فریق نے کچھ چیزوں کو مان لیا, دوسرا فریق کہتا ہے کہ پہلے راستے کھولے جائیں, پھر بتدریج اسلحہ جمع کیا جائے, اور جو مورچے ہیں وہ خالی ہوں, یہ سب ہو. دونوں طرف سے اب یہ بات سامنے آ رہی ہے, اور اس میں مورچوں کو مسمار کرانے اور مرکزی شاہراہ سمیت تمام سڑکوں راستوں کو کھلوانے اور محفوظ بنانے کے لیے کوہاٹ میں حکومت کے زیر سایہ گرینڈ جرگہ چند دن وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوا, اور 14 میں سے 12 نکات پر فیصلہ ہو چکا ہے. اسلحے کو حکومت کے پاس جمع کرنے, سڑکوں اور راستوں کھلوانے پر ہفتے کی شام تک ڈیڈ لاک موجود تھا, وہ ابھی تک ہے, اور یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا. اس میں نظر آ رہا ہے کہ اب شاید وفاقی حکومت کچھ پریشان ہو, کیونکہ اب پورے ملک میں اس طرح سے احتجاج اور دھرنے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے شاید یہ ہو. ادروائز یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے سب کچھ صوبائی حکومت پر چھوڑا ہوا تھا. تو اللہ کرے کہ یہ بڑے عرصے سے ہے, ہر چند سال کے بعد یہ معاملہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, تو اس کو ایک پائیدار طور پر, مکمل طور پر حل کیا جا سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.